علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے محمد پرویز اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک اسٹار رضوی یوٹیوب چینل، اور سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اسی طرح کی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ محترم حضرات، آپ جیسا کہ جانتے ہیں یہ 2025 چل رہا ہے اور آج اس ماہ رمضان کی 20 تاریخ مکمل ہو چکی ہے، اور آج بعد نماز مغرب سے 21ویں شب لگ جائے گی، اور اس کے بارے میں بہت ساری روایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ کیسے اتارا؟ یعنی قرآن مجید کو شب قدر میں اتارا۔ اور پھر فرماتا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا شب قدر کیا ہے؟ آج مسلمان شب قدر کو نہیں جانتا ہے، شب قدر کی عظمت اور بزرگی کو نہیں جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس رات کی عظمت اور بزرگی کو قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم نے کیا جانا شب قدر کیا ہے؟ تم نہیں جانتے شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ شب قدر کے بارے میں اللہ فرماتا ہے شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو انسان، جو مسلمان خلوص دل سے اللہ کی رضا کے لیے اس رات میں اگر عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ کا ثواب عطا فرماتا ہے، صرف ایک رات میں عبادت کرنے کا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک رات میں عبادت کر لی اور پھر سالوں سال نہ جمعہ نہ 5 وقت کی نماز کو چھوڑ بیٹھے، ایسا نہیں ہے۔ یہ صرف اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ باقی نمازوں سے بری الذمہ ہو گئے۔ آپ پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، اس کو پڑھنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور شب قدر میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر جو ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ اس شب قدر میں اللہ فرماتا ہے کہ میرے حکم سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، یعنی شب قدر میں فرشتے اللہ کے حکم سے اترتے ہیں زمین پر۔ اور فرماتا ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ کس میں؟ اس شب قدر میں فرشتے اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ اور پھر فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ یعنی اس رات میں جو انسان خلوص دل سے اللہ کی عبادت کرے، سچی توبہ کرے، گناہوں سے بچے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں انسانوں کی توبہ بھی قبول فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے آقا کریم ماہ نبوت آصحاب رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ شب قدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرے تو اس کے پچھلے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شب قدر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل امین ایک سبز جھنڈا لیے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور اس سبز جھنڈا کو خانہ کعبہ کی چھت پر لگا دیتے ہیں۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے صرف 2 بازو شب قدر میں کھولتے ہیں اور وہ بازو مشرق اور مغرب میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، جو کوئی مسلمان آج کی رات قیام کرے یا نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر الہی میں مشغول ہو، اے فرشتوں اس شخص سے سلام کرو اور اس انسان سے مصافحہ کرو اور ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ یعنی جو بندہ اس رات میں
کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے یا قرآن پاک کی تلاوت کرے یا اپنے لیے کوئی جائز دعا کرے یا توبہ استغفار کرے، اپنے سابقہ پچھلے گناہوں سے توبہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس دعا پر آمین کہتے ہیں، اور جس کی دعا پر فرشتے آمین کہہ دیں تو انشاءاللہ ہمیں یقین کامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو، اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے صبح ہونے پر، صبح تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو واپس چلنے کا حکم دیتے ہیں، تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے ہمارے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اپنی خاص نظر کرم فرمائی اور 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ سارے لوگوں کو بخش دیا ہے۔ ان میں سب سے پہلا شخص وہ ہے جو شراب کا عادی ہے، یعنی جو شراب پیتا ہے، اس رات میں اگر وہ دعا بھی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرماتا ہے۔ ہاں، اگر وہ سچے دل سے شراب کو چھوڑنے کا وعدہ کرے اور گناہ سے بچے اور پھر توبہ کرے تو انشاءاللہ اس کی بھی توبہ قبول ہوگی، لیکن جو شراب پیتا رہے اور دعا مانگے پھر اس کے بعد شراب پیے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دوسرا وہ شخص ہے جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے۔ تیسرا وہ شخص ہے جو رشتہ داری کو ختم کرے، یعنی اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑ دے۔ اور چوتھا وہ انسان ہے جو دوسرے کے لیے چوتھا وہ انسان ہے جو دوسرے کے لیے اپنے دل میں بغض اور حسد اور کینہ رکھے۔ اور ایک حدیث پاک میں کہ اس رات میں ہمیں کرنا کیا چاہیے شب قدر میں، آپ نے یہ تو سن لیا کہ نماز بھی پڑھنی ہے اور ذکر و اذکار کرنا ہے، کھڑے ہو کر کے نماز بھی پڑھنی ہے، نوافل پڑھنے ہیں، توبہ استغفار پڑھنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے، مجھے معلوم ہو جائے کہ شب قدر کیا ہے، کب ہے، تو میں کیا پڑھوں اس میں؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اللہ تعالیٰ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی دینے کو پسند کرتا ہے اور مجھے بھی معاف فرما دے۔ یہ دعا کرنی چاہیے ہمیں اور یہ پڑھنی چاہیے زیادہ سے زیادہ۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو رمضان شریف کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں، یعنی 21ویں شب اور 23ویں اور 25ویں اور 27ویں اور 29ویں شب میں تلاش کرو۔ یہ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 270 میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اور ایک روایت اور بھی ہے، اس مبارک رات کے تعین میں ہمارے اسلاف اور علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں جو 40 کے قریب ہیں۔ ہر سال شب قدر جو ہے رمضان شریف کے آخری عشرہ میں ضرور ہوتی ہے، مگر تاریخیں بدلتی رہتی ہیں۔ اور یہ بھی علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس رات کے متعین نہ کرنے میں یہ بھی حکمت ہے کہ اس کی تلاش میں مسلمان کم از کم 5 طاق راتوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر اور عبادت میں گزارے۔